جی، تو یہ جو تعزیے بنانے کا عمل تھا، یہ بہت پہلے سے شروع ہو جایا کرتا تھا، اور یہ تعزیہ بنانا ایک بہت ہی فنکاری کا کام تھا، اور ہر گلی کوچوں میں یہ تعزیے دکانوں اور مکانوں میں سجا کر رکھ دیے جاتے تھے، اور ان میں جو کا تعزیہ، یہ تعزیوں کی اقسام ہیں۔ جو کا تعزیہ، پوت کا تعزیہ، شیشے کا تعزیہ، اور ریشم کا تعزیہ، اور صنائی کام کے بہترین نمونے ہوتے تھے ان تعزیوں کو بنانے میں، یعنی پورے سال لگ جایا کرتے تھے تعزیوں کو خوبصورتی دینے کے لیے۔ تو ان میں جو یہ مختلف جو میں نے آپ کو نام بتائے، یہ مخصوص نام تھے ان تعزیوں کے، اور یہ انہی چیزوں سے بنائے جاتے تھے، یعنی شیشے کا تعزیہ بنایا جا رہا ہے، ریشم کا تعزیہ ریشم کے دھاگے سے، اور جو کا تعزیہ اور پوت کا تعزیہ، یہ سارے مختلف صنائی کام تھے اور یہ بنائے جاتے تھے۔ تو یہ سنی مسلمان ہی تھے، اور لمبے لمبے قطب کی لاٹ کے مانند تعزیے بناتے تھے، لیکن بعد میں جب سڑکوں پہ برقی تار نصب کر دیے گئے، یعنی وہ بجلی جب فراہم کی گئی تو بڑے بڑے لمبے کھمبے بنا دیے گئے اور برقی تار ان پر نصب ہو گئے، تو اب ان تعزیوں کی اونچائی کو کم کرنا پڑا، کیونکہ وہ اگر اونچائی تاروں سے بھی اونچی چلی جاتی تو پھر وہ خطرہ ہو جاتا کرنٹ لگنے کا۔ تو یہ لمبے اور اونچے تعزیے تقریباً 50 یا 60 کی تعداد میں ہندو راؤ کی کوٹھی سے اٹھ کر صدر بازار، کھاری باولی ہوتے ہوئے جامع مسجد کے سنگاڑے پر جمع ہوتے تھے، اور ایک ایسا ہی لمبا تعزیہ جسے خانساموں کا تعزیہ کہتے تھے، چتلی قبر سے چل کر جامع مسجد پہنچتا تھا۔ ان تعزیوں کے ساتھ اکھاڑے بھی ہوتے تھے، جس میں یہ علی کا کھاڑا جسے کہتے ہیں، اس میں لکڑی چلانے کے کراتب وغیرہ اور جو تھے، یہ جو ہے یہ سارا جو تھا یہ تعزیوں کا جو عمل تھا، اس میں شیعہ سنی دونوں ہی شامل ہوتے تھے۔ یہ علی کا کھاڑا کہتے ہیں اسے، ان تعزیوں کے ساتھ اکھاڑے ہوتے ہیں جن میں علی کا کھاڑا، ان میں لکڑی چلانے کے کرتب اور گٹکا پھیری، برانٹھی پھرانے کے کھیل دکھائے جاتے تھے، جھانجھ بجتے تھے، سلگے ہوئے کولوں کو چلم نما ہنڈیا میں ڈال کر اور تارے مضبوط تاروں سے باندھ کر آگے پیچھے دائیں بائیں اس طرح چلم کو گھمایا جاتا تھا کہ شولوں کا ایک چکر سا بن جاتا تھا، ایک ایسا منظر، ایک سما بن جاتا تھا۔ لیکن مجال ہے کہ وہ آنچ جو ہے خود پر گرے یا لوگوں پر، ارد گرد لوگوں پر گرے۔ ان کے ساتھ ڈھول تاشے والے بھی ہوتے تھے، اور انگریزی باجے والے بھی ماتمی دھنیں بجاتے ہوئے تعزیے کے آگے جلوس کی شکل میں چلتے تھے۔ تو ان اونچے تعزیوں میں سب سے مشہور اونٹنی والے کا تعزیہ ہوتا تھا، اونٹنی والے کا۔ یہ سب تعزیے جامع مسجد دہلی کے سامنے سنگاڑے کی شکل میں چبوترے پر جمع ہو جاتے تھے، اور وہیں سنگاڑے کے وسط میں ایک جہاز نما بجرا لٹکا ہوتا تھا، جس میں پٹاخے اور دوسری قسم کی آتش بازی بھری ہوئی ہوتی تھی۔ ٹھیک صبح 4 بجے بجرے میں آگ لگا دی جاتی تھی، تو دور دور تک دھماکہ ہوتا، آتش بازی کا ایک لاسانی منظر نگاہوں میں گھوم جاتا۔ جی بالکل، وہ جو آپ نے آتش بازی کے حوالے سے مجھ سے بھی سوال کیا ہے کہ یہ آتش بازی اور جو دوسرے اس موقع پہ چیزیں تھیں، یہ ساری میں انہی کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ حصول برکات کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی تھی کہ آتش بازی کا لاسانی منظر نگاہوں کے سامنے گھوم جانا۔ بجڑا ایک ہندو بھڑ بھونجا تھا جس کی دکان جامع مسجد کے سامنے تھی، اسے سامنے تھی، اپنے صرف سے وہ بنوایا کرتا تھا یہ پورا، اور یعنی اپنے اخراجات پہ۔ غالباً اس کا مقصد یہی تھا کہ حصول برکات ہوں، اور جو ہے وہ برکت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ان کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ تو یہ بجرا چھوٹنے کے بعد تعزیے اسی جلوس کے ساتھ پھر رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ یہ عشرہ کی رات ہوتی تھی، اور یہ رات جس میں عبادت کرنی چاہیے۔ ویسے تو یہ یہاں یہ کہنا کہ اس رات میں ویسے تو عبادت ہونی چاہیے، لیکن یہ لہب و لعب میں بسر ہو جاتی تھی یہ رات۔ 10ویں کی صبح کو یہ سب تعزیے شہر سے نکل کر پہاڑ گنج سے ہوتے ہوئے مقبرہ صفدر جنگ پہنچ جایا کرتے تھے، وہیں کربلا بنائی گئی تھی۔ جی آپ کربلا کا پوچھ رہے تھے نا کہ یہ سارے تعزیے دفن کر دیے جاتے ہیں، تو یہ جو سارے تعزیے دفن کیے جاتے ہیں، تو یہی تھے کہ یہ کربلا کا ایک مقام تھا جہاں پر جا کر بھی یہ سارے تعزیے جو تھے وہ دفن کیے جاتے تھے۔ تو یہ شب عاشور میں تعزیوں کے جلوس تو نکلتے ہی تھے، لیکن دلی کے بازاروں اور گلی کوچوں میں جا بجا سلیبیں، جیسے ہمارے یہاں بھی سبیلیں
جا بجا سبیلیں لگائی جاتی تھیں. ہمارے یہاں بھی لگتی ہیں عاشور میں. شب عاشور میں جو ہے وہ تعزیوں کے جلوس تو نکلتے ہی تھے، لیکن دلی کے بازار اور گلی کوچوں میں جا بجا سبیلیں لگا دی جاتی تھیں. سبیلوں کی سجاوٹ پر بے اندازہ روپیہ خرچ کیا جاتا تھا، اور یہ سبیلیں جھاڑ، فانوس، کمکموں سے آراستہ کی جاتی تھیں، اور قد آدم شیشے بڑے بڑے لگائے جاتے تھے. جب تک بجلی نہ تھی تو موم بتیوں سے کام لیا جاتا رہا. جب بجلی آئی تو اور باہر آ گئی. مٹی کے کورے کورے مٹکوں میں ٹھنڈے پانی کے علاوہ دودھ اور شربت بھرا ہوتا تھا، وہ اور ہر آنے جانے والے کو پلایا جاتا تھا. بعض منچلوں نے سبیلوں پر شملہ پہاڑی کی نقلیں بھی بنائی، اور سرکی والوں میں کوٹھوں کی برآمدوں میں جھانکیاں دکھائی جاتی تھیں، اور جس میں میم اور صاحب بن کر لڑکے نکلتے تھے، اور بس وہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بیہودہ مذاق بھی کرتے تھے، اور مردوں اور عورتوں کے غول ساری رات یہ سیر تماشا دیکھتے رہتے تھے. تو اور ہجوم میں مرد عورت چونکہ ساتھ تھے، اس لیے وہ دھکا پیلی ہوتی تھی کہ الامان. اور اس مبارک رات میں کوئی تعجب نہیں کہ بدی کی بھی باکثرت وارداتیں ہو جاتی ہوں. مطلب مقاصد تو نیک تھے، لیکن بہرحال جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو بلا شبہ دہلی کے مسلمان عام طور پر یہ کہنا چاہیے کہ اس کے مستحق تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی، اور کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک مقدس تہوار ہے تو اس میں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن پھر وہی شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کافی ڈھیل دے رکھی تھی. پھر 1947 میں ہندوؤں اور سکھوں سے رسوا کر کے جو ہے وہ پھر دلی سے نکال دیے گئے. یہ سب روپیہ جو لہو و لعاب کی نظر ہوا تھا ہندوؤں نے لوٹ لیا، اور اکثر حضرات کی عورتیں بھی اغوا کر لی گئیں. 47 کے جو واقعات ہیں ان سے کون واقف نہیں ہے. بعض لوگ 47 کے فسادات سے پہلے تعزیے پوجنے بھی لگے تھے، یعنی ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے. اپنے بچوں کے تعزیے کے نیچے سے نکالنا ایک اچھا فعل سمجھتے تھے. بعض اپنے بچوں کو سبز کپڑے پہنا کر جھولی گلے میں ڈال کر امام حسین کا فقیر بنایا کرتے تھے. خود ہمارے گھروں میں بھی یہ رسم رائج تھی، اور اب پاکستان میں بھی رائج ہے. ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین سے محبت سنیوں میں شیعوں سے کم نہیں ہے. دونوں میں وہی جذبہ ہے، وہی محبت ہے. امام حسین سے محبت اور عقیدت دونوں فرقوں میں ایک ہی جیسی ہے. البتہ اعتقاد میں بعض امور پر اختلاف ہے، وہاں اس کا تو میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتی. تو ہم ہر دو فریق کے درمیان شادی بیاہ بھی جائز تھا، اور اب بھی ہوتا ہے. تو مجھے سعادت ابروہہ کے ایسے خاندان بھی معلوم ہے جن میں لڑکا سنی اور بیوی شیعہ. اس کے برعکس ماہ محرم میں ایک اور شے بھی قابل ذکر ہے، یعنی بازار چتلی قبر کے پاس حویلی اعظم خاں میں ایک سبیل پر براق کی شبی ویزاں کی جاتی تھی. اور غرض صبح 7 بجے سے لے کے رات کے 2 بجے تک ہر محلے کے شیعہ حضرات باہم مل کر، جن میں سنیوں کی تعداد بھی کافی ہوتی تھی، سوزخانے سے فارغ ہو جایا کرتے تھے. اور دلی میں عاشور کے دن شیعہ حضرات کا نہ تعزیہ نکلتا تھا، نہ وہ اپنے محلوں میں دکھائی دیتے تھے، بلکہ سب کے سب کربلا پہنچ کر مجلسیں کرتے تھے، اور بڑے زور و شور کا ماتم ہوتا تھا. البتہ سنی مسلمان زور و شور کے ساتھ تعزیہ داری کیا کرتے تھے. ہری گلی کوچے میں کسی دکان یا بیٹھک میں تعزیہ رکھا ہوا نظر آ جایا کرتا تھا. اور صنائی کا بہترین نمونہ، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو تعزیے بنائے جاتے تھے ان کے حسن اور خوبصورتی کا جو عالم تھا، ان میں مخصوص صنائی کام ہوا کرتے تھے. جو کا تعزیہ، شیشے کا تعزیہ، ابرک کا تعزیہ، ریشم کا تعزیہ، دیکھنے دکھانے کی سے تعلق رکھنے والے وہ تعزیے ہوا کرتے تھے. اچھا، جہاں تک وہ ان کا تعلق ہے، ہمارے کیا کہنا چاہیے ہجڑے جو ہیں، اب ان کی بات اگر میں کروں تو وہ بھی تعزیے کی رات 3 بجے اٹھ کر کربلا پہنچ جایا کرتے تھے. اور اسے دیکھنے کی ان کو دیکھنے کی بہت سو کو آرزو رہتی تھی، اسے دیکھنے کی آرزو رہتی تھی کہ یہ جو ہے وہ تعزیے کس طرح سے نکلیں گے. 8 محرم کی صبح کو گندے نالے سے علم اٹھتے تھے اور ایک لمبا چکر کاٹ کے پنجہ شریف واپس آ جایا کرتے تھے. اس جلوس کے ساتھ لوہے کی زنجیروں سے ماتم ہوتا تھا. ماتمی لہو لہان ہو جایا کرتے تھے، مگر کچھ کو طبی سامان میسر نہ آتا تھا. خدا جانے کیا کیا چیز وہاں پر مل دی جاتی اس وقت، اور وہ خون بند ہو جایا کرتا تھا. زخم بھی فوراً بھر جاتے تھے. گھریلو چٹکلے ہوا کرتے تھے، مگر یہ انتہائی زود اثر ہوتے تھے. اور بے ہوشی کی جو کیفیت ہوتی تھی، کچھ لوگ بے ہوش بھی ہو جایا کرتے تھے، جو کیفیت ہوتی تھی وہ بھی منٹوں میں دور ہو جایا کرتی تھی. تو شیعہ حضرات کی ایک خصوصیت اور بھی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں
ہندوؤں کی ہاتھ سے ہرگز نہیں لیتے تھے، اور کتنی ضرورت ہو تو اجناس میں خشک غلہ وغیرہ خرید لیا کرتے تھے۔ جی وہ آپ کا سوال، میں اس کی طرف آ رہی ہوں، یہ جو آپ نے ابھی مجھ سے مولوی احمد سعید کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، جی یہی بات تھی کہ وہ جو تھے اجناس تو خشک غلہ وغیرہ تو وہ لے لیتے تھے ہندوؤں سے، لیکن دلی میں مسلمانوں کا غلے کا کاروبار مسلمان نہیں کرتے تھے، نہ مسلمان حلوائی تھے دلی میں۔ تو ہر محلے میں ہندوؤں کی دکانیں تھیں، اور شیعوں کے علاوہ ہر مسلمان ہندوؤں سے ہی مٹھائی خریدا کرتے تھے، مجبور تھے، کیا کریں، کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی دکانیں ہی نہیں تھیں۔ تو وہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا مولوی احمد سعید کے بارے میں، تو مولوی احمد سعید صاحب کا خدا بھلا کرے کہ انہوں نے اپنے واعظ کیے اور ان میں نصیحت کی، اور لوگوں سے کہا، مسلمانوں کو انہوں نے غیرت دلائی کہ تم اس قوم سے مٹھائی خریدتے ہو جس کی دھوتی میں سیروں پیشاب جذب ہوتا ہے، اور وہ جس پتے پر آپ کو مٹھائی دیتا ہے وہ پتہ اپنی دھوتی سے پہلے رگڑتا ہے، صاف کرتا ہے اس پتے کو، اور پھر اس پر آپ کو مٹھائی رکھ کر وہ دے دیتا ہے۔ تم غلہ اور مٹھائی کی اپنی دکانیں کھولو، یہ مشورہ مولوی احمد سعید خان صاحب نے دیا تھا کہ اپنی دکانیں کھولو، اس کا نفع بھی تمہارے بھائی کو ملے گا۔ تو پھر ہوا یہی، بے شک ان کی نصیحت پر عمل ہوا، اور دیکھتے دیکھتے مسلمان حلوائی منظر عام پر آ گئے، اور خدا کی شان کے یہی مولوی احمد سعید جن کا احسان الہند کا جن کو خطاب ملا تھا، حسان الہند کا خطاب جن کو ملا تھا، کانگریس کے ہم نوا ہو گئے، اور نتیجے میں جنہوں کی ان کو مشقت بھگتی انہوں نے، لیکن مسلم لیگ سے آخری دم تک وہ متنفر رہے۔ پاکستان بن جانے کے بعد دہلی میں انہوں نے انتقال فرمایا، خدا بخشے، ان میں بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ بار بار مجھے تو موضوع سے ہٹنا پڑ رہا ہے، آپ کا سوال بیچ میں آتا ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا کہ عاشور کے دن شیعوں کا تعزیہ تو نہیں اٹھتا تھا، صرف علم اٹھتے تھے، لیکن بعد میں سنیوں کے 2 تعزیے بھوجلا پہاڑی اور ترکمان دروازے سے محرم کو نکلنے لگے، اور یہ تعزیے خورشید و فیض کے نام سے مشہور تھے۔ ان تعزیوں کے اوپر دھوپ سے بچاؤ کے لیے خوبصورت سا شامیانہ ہوتا تھا جس کی ڈوریاں پکڑے ہوئے لوگ چلتے تھے۔ دونوں تعزیے بےحد جاذب نظر ہوتے تھے، لیکن بڑی خصوصیت یہ تھی کہ 9 عمر لڑکے جو خوش لہن ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقی میں ادراک رکھتے تھے، اس تعزیے کے ساتھ سوز خوانی اور مرثیہ خوانی اس انداز میں کرتے تھے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ جی ابھی آپ یہی بات مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سوز خوانی اور مرثیہ خوانی جو ہے وہ کرنے والے کون تھے اور کیسے ہوتی تھی، تو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 9 عمر بچے تھے، اتنے خوش لہن ہوا کرتے تھے، اور کہ ان کی جس طرح وہ سوز خوانی اور مرثیہ خوانی کرتے تھے تو آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے، اور دل پر بہت اثر ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ سے سوز خواں بہت ہیں اور بہت اچھی آوازیں ہیں، گلگت بلتستان تو بڑا سیراب ہے اس معاملے میں، اور وہاں میرا خیال ہے کہ بچہ جو ہے اس کا جو ہے وہ سوز لہن جو ہے اس کے ہاں موجود ہے اس بچے کے پاس، اور وہ خاص طور پہ بلتستان کے علاقوں میں ہمارے جو اہل تشیع ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے یہ سوز خوانی کرتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے، اسی حوالے سے اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ باجہ وغیرہ ساتھ نہیں ہوتا تھا، جب یہ سوز خوانی اور مرثیہ خوانی ہوتی تھی اس وقت باجہ نہیں ہوتا تھا ساتھ میں، البتہ لوگوں کا ہجوم بے پناہ ہوتا تھا، اور یہ لڑکے کوچے سعد اللہ سے کمرہ بنگش تک اپنی رسیلی اور دلکش آواز سے محظوظ کرتے تھے، پھر کمرہ بنگش سے چتلی قبر تک مزار شجی مرثیہ خوانی کرتے تھے، اس کے بعد چتلی قبر سے جامع مسجد تک مرزا مندی اور مرزا مسافر جو مشہور سوز خواں تھے، یہ دونوں بہت مشہور سوز خواں تھے وہاں کے، مرزا مندی اور مرزا مسافر مشہور سوز خواں تھے، وہ سوز خوانی کرتے تھے۔ جلوس کے ساتھ ساتھ مفتی والے حضرت بے خود، حضرت بے دل بڑے ادب کے ساتھ مرثیہ خوانی سنتے۔ جامع مسجد کی مغربی رخ پر دہلی کی مشہور طائفوں کا بھی یہاں پر بڑا اہم رول ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو ہے وہ سب ننگے پیر نکلتی ہیں، جونا مارکیٹ کا جو علاقہ ہے، اور وہ بھی بہت عقیدت و احترام کے ساتھ ان میں شریک ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ تھا کہ وہ جو جامع مسجد کے مغربی رخ پر دہلی کی مشہور طائفیں نوشابہ اور دونی جان کا مکان تھا، تو جب تعزیہ جامع مسجد پر آتا تھا تو یہ ماں بیٹیاں پیدل چل کر آتی تھیں، اور ان کے ہمراہ کبھی موتی جان ہوتی تھی، کبھی بندی جان بھی ہوا کرتی تھیں، اور یہ وہ باکمال عقیدت اور کوئی سوز یا مرثیہ بہت ہی
دکھ بھری آواز میں، بڑی کربناک آواز میں پڑھتی تھیں، اور ان کی آواز میں ایسا جادو تھا اور وہ کیفیت تھی کہ ہر شخص جھوم جاتا تھا، اور یہ سوز پڑھ کر وہ جو تھیں واپس چلی جایا کرتی تھیں۔ تو وہ بھی جو اس میں اپنا ان کا بھی اس میں ایک کردار تھا۔ تو اس کے بعد مرزا شجاع، جن کی تمام دلی میں مرثیہ پڑھنے کی دھوم تھی، مرزا شجاع جو تھے ان کا پوری دلی میں مرثیہ پڑھنے کا ان کا جو انداز تھا، اس کی وجہ سے ان کی بہت شہرت تھی۔ تو وہ شاہ بولا کے بڑ سے لے کر اجمیری دروازے تک اپنا مشہور مرثیہ پڑھا کرتے تھے، مظلوم کی سپاہ جو زیر و زبر ہوئی۔ یہ ان کا بڑا مشہور مرثیہ تھا، مظلوم کی سپاہ جو زیر و زبر ہوئی۔ پڑھتے ہوئے وہ چاوڑی بازار سے گزرتے تو خلقت کا اتنا ازدحام ہوتا تھا کہ تھالی پھینکو تو سر پر جائے، غرض باجے گاجے اور ماتم وغیرہ سے الگ تھلگ یہی صرف ایک باوقار تعزیہ تھا، جس میں باجے گاجے اور ماتم سے الگ تھلگ تھا، اور یہ ایک بہت باوقار تعزیہ تھا جس کی یاد اب تک اہل دلی کے دلوں میں محفوظ ہے۔ اور اب اس تعزیے کی یاد مرزا خیر الدین صاحب کی ذات سے وابستہ پھر ہوئی، جو لاہور میں ماڈل ٹاؤن کی ایک کوٹھی میں مقیم ہوئے تھے، اور وہ بھی ہر سال تعزیہ نکالا کرتے تھے، خاندانی رسم اپنی وہ پورا کیا کرتے تھے۔ دہلی میں شہزادیوں کا تعزیہ بھی بانس کولی ہوتا ہوا صفدر جنگ کے مقبرے کے قریب کربلا میں دفن کر دیا جاتا تھا، اور سویم سے چیلم تک فاتحہ خوانی کی مجلسیں ترتیب دی جاتی تھیں۔ ان مجالس میں زیادہ تر خاندان کے ہی لوگ شریک ہوتے تھے۔ آخر میں کربلا کے متعلق بھی جو کچھ معلومات ہیں وہ جو آپ نے مجھ سے معلوم کی ہیں، وہ یہ کہ اس درگاہ کے جو یہ کربلا کے متعلق تاریخ معلومات ہے، اس میں اصل میں حضرت علی کی درگاہ تھی، اور نواب قدسیہ بیگم جو قدسیہ باغ دہلی میں مشہور ہے اس کی درگاہ کی بانی تھی۔ یہ محمد شاہ رنگیلے کی بیگم تھی، جن کے زمانے میں نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا تھا۔ یہ بیگم مذہباً شیعہ تھیں، اور محرم میں وہ تمام رسومات ادا کیا کرتی تھیں جو شیعوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس درگاہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نقش قدم ہے، اور سنگ مرمر کے حوض میں جمع ہوا ہے، اور اس حوض کے نیچے سنگ مرمر کا فرش بچھا کر قابل دید اسے بنا دیا گیا ہے، بہت حسین و جمیل ہے۔ اور اس کے کنارے پر جو ہے یہ شعر بھی لکھا ہوا ہے، بر زمینے کی شان کفے پائے تو بدو، صالحہ سجدہ صاحب نظر ای خواہد بود۔ اس درگاہ کے سامنے ایک بڑا سا میدان ہے، اور آپ نے وہ اسے کربلا کے حوالے سے آخر میں پوچھا تھا کہ ان تعزیوں کا کیا کیا جاتا تھا، تو وہ میں نے بتایا، وہی بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اس درگاہ کے سامنے بڑا سا ایک میدان تھا، اسی کو کربلا کہتے تھے۔ یہاں پر یہ تعزیے دفن کر دیے جاتے تھے، اور رات بھر قیام کر کے صبح کو چلے جاتے تھے۔ تمام رات یہاں مرثیہ خوانی ہوتی رہتی تھی۔ بعد کے لوگوں نے یہاں مجلس خانہ، مسجد، حوض، ماں چار دیواری بنوا دی تھی انہوں نے، اور یہ عمارت جو کہ آج قائم ہے، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو یہاں اچھا خاصا میلہ لگتا رہتا ہے۔ اور یہ دلی کی تعزیہ داری جس کی میں نے پوری تاریخ آپ کے سامنے بیان کی، اس کا مختصر سا ایک خاکہ ہے، اور تقریباً 100-150 سال پہلے کا یہ خاکہ ہے۔ اب تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، کیا رنگ ہوگا، اس کے بارے میں تو اب مجھے اتنا علم نہیں ہے۔ اور پاکستان میں بھی ہم یہ جو ہے تعزیہ اور تعزیہ داری اور یہ ہماری یہ نوحہ خوانی اور عاشور کے جلوس اور یہ جو ہوتے ہیں، یہ ہمیں محرم میں کم و بیش اسی طرح نظر آتے ہیں، اور ہمارے پورے ملک میں شیعہ اور سنی بھی جو ہے وہ اسی طرح اس رسم کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں اور مناتے ہیں وہ اسے۔ تو بس یہ آج میں نے ایک میری تاریخی تحقیق تھی جو میں نے محرم کے حوالے سے چاہا کہ آج اپنے لوگوں کے ساتھ میں اسے شیئر کروں۔ تو آپ کا شیروان صاحب بہت بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اپنے اوشین ٹی وی کی جانب سے کہ آج میں اس موضوع پر اپنا تحقیقی مضمون جو ہوں وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آپ کی فیڈ بیک کا آپ سب لوگوں کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ زیب زیبی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی نئے اپنے مضمون کے ساتھ، مقالے کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔